السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں جوگنیا میں اور مفتی ثاقب صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا ایک علماء کرام کی میٹنگ پر. تو میں اپنے معاشرے کے کچھ مسائل پر ان سے کوشچن کروں گا اور اسلامی رائے لینا چاہوں گا کہ ہم اسے بیٹھ کر کیسے حل کر سکتے ہیں یا جو ایشوز ہیں اس پر ہم بات کریں گے. تو میں اپنے علاقے کے کچھ کوشچنز ہیں جو ان سے کرنے جا رہا ہوں. تو میرا پہلا کوشچن یہ کہ جو فوتگی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہم چالیسواں کرتے ہیں، جمعرات کا دن مناتے ہیں یا کوئی سال کرتے ہیں، اسلام کے لحاظ سے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جائز ہے یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اسلام کے لحاظ سے کیا ہے؟ فوتگی کے بعد تیسرا 40واں سالگرہ خیرات وغیرہ شرعی حصت وقت تعین کر کے ہر جمعہ تعین کرتے ہیں یا تیسرا دن تعین کرتے ہیں یا سال تعین کرتے ہیں یا 40واں تعین کرتے ہیں. تعین کر کے شریعت میں جائز نہیں ہے. بغیر تعین سے کوئی صدقہ خیرات پیش کرتے ہیں وہ جائز ہے. اس کے علاوہ ختم پڑھاتے ہیں، باہر سے بچے بھی لاتے ہیں، ان سے ختم پڑھوایا جاتا ہے، پھر اس کے دوران کھانا پکایا جاتا ہے. ایسا عقیدہ رکھنا شریعت میں ثبوت ہے. ویسے خیرات کرنا ورق بات جائز ہے. میں آپ سے اپنا دوسرا کوشچن کرنے جا رہا ہوں. تو میرا دوسرا کوشچن یہ ہے، کیا خیرات صرف کھانے کا نام ہے یا کسی دوسری صورت میں بھی دی جا سکتی ہے؟ آپ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو مروجہ قسم کی خیرات ہے یہ قرون اولیٰ میں یعنی صحابہ کے زمانے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آپ کسی یتیم کو، غریب کو کھانا کھلائیں اس حساب، اس نیت سے کہ اس کا ثواب میرے مرحوم والد کو پہنچے تو یہ ٹھیک ہے. اور تعزیت 3 دن ہوتی ہے، ماتم 3 دن ہوتا ہے. 3 دن کے بعد بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جب فوت ہوئے تو تیسرے دن کے بعد چوتھے دن انہوں نے غسل کیا اور اپنے آپ کو سنوارا اور فرمانے لگیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ 3 دن کے بعد کوئی غم نہیں ہے. 3 دن مسنون ہے، 3 دن اس کا غم کیا جائے اور 3 دن کے بعد پھر کوئی غم نہیں ہے. یہ ختم خیرات اس کی کوئی شریعت نہیں ہے. اور جب بیوی کا خامد فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت میں بیٹھے گی، وہ غم کرے گی، وہ سوگ کرے گی، باقی اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ سے اپنا تیسرا کوشچن کرنے جا رہا ہوں کہ جو شادی پر ہم نندرا دیتے ہیں، اس کے حوالے سے ذرا سے اصلاح کر دیں ہمیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. جس طرح اولا کے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے قرآن حدیث کے ساتھ، اسی طرح اخرا کے لوگوں کی اصلاح بھی قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہوگی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ قرآن کی نصیحت کو جاری رکھیں. یہ جو نیندرا، دوسرا، تیسرا، یہ چیزیں یہ مختلف نام ہیں، یہ ساری بدعات ہیں. ہم نے ہر اصلاحی چیز کو سنت اور بدعت کی نظر سے دیکھنا ہے. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے ساتھ نہیں ملتی اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. میرے پاس جو اگلا کوشچن موجود ہے وہ کچھ یوں ہے. آج کل ایک رواج عام ہے کہ شادی پر سونا مخصوص اور جہیز مختص کیا جاتا ہے. دونوں طرح سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مہر ہے یہ بچی کا حق ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر بحث کرنا ٹھیک بات نہیں ہے. اس کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت ہے من قنطوار فلا تأخذوا منه شیئا، کہ آپ زمین آسمان کے برابر بھی دو تو یہ بھی اس کی جان کا عوض اور بدلہ نہیں. دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ یہ جیسے جہیز کہا جاتا ہے یہ تو ایک شریفانہ ڈاکہ ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. قرون اولیٰ کے اندر بھی کسی نے اس طرح جہیز نہیں دیا. تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ یہ جو بچی کے گھر سے کھانا کھلایا جاتا ہے، رات کو بیٹھنے آتے ہیں، کھاتے ہیں. مختلف علاقوں میں مختلف رواج ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کل آپ کا نکاح ہے اور چھوارے آپ نے لے کے آنے.
शुआरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकर आए और तक़सीम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वहाँ पे भी। यानी जो निकाह की मिठाई है वो भी बच्चे की तरफ से न हो, वो भी मर्द की तरफ से होनी चाहिए। ये सुन्नत तरीका है। तीसरे नंबर पे जो मेन पॉइंट है ये बहस है कि शादी सस्ती होनी चाहिए। शादी सस्ती होने के अंदर सबसे पहली बहस ये लाई जाती है कि मार कम हो, यानी 2 तोला हो, 1 तोला हो। तो शादी सस्ती होने के लिए मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो होटल बुक करके रात को डांस डूस ये चीज़ें की जाती हैं, इनके ज़रिए से सस्ती हो। तीसरे नंबर पर बात ये है कि बाहर से गाने वाले डूम और लाए जाते हैं, उनको ख़त्म किया जाए। फिर आपने रिश्तेदारियों की रेस लगाने के लिए 3-3, 4-4 भैंसें ज़बह की जाती हैं, उसको थोड़ा कम करके आप शादी सस्ती कर लें। शादी सस्ती करने के ज़रिए से मेरे ख्याल में बच्ची के दिफा के ऊपर हमला न हो। ये बहुत कम भी हो सकता है शरीयत में और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ये देने वाले ताकि अल्लाह ताला